بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عشق جاتے ہی 10-12 سال کا ایک سرخ و سفید افغان بچہ ہم دونوں کے لیے کھولتی ہوئی چائے سے بھری ہوئی نیلی تام چینی کی چینک اور 2 پیالیاں لے آیا۔ میں نے اس بچے سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ میری کسی بات کا جواب دیے بغیر شرمیلے انداز میں مسکراتا رہا۔ شاید وہ اردو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے پیالی میں چائے انڈیل کر اپنی سگریٹ سلگا لی۔ رشید کی واپسی خاصی دیر میں ہوئی۔ وہ بہت احتیاط سے ایک قدرے وزنی پیکٹ لے کر آیا تھا جو اس کے پیچھے آنے والے ایک جوان سال لڑکے نے اٹھایا ہوا تھا۔ بھروسہ ہو تو یہ سامان گاڑی میں رکھوا دوں؟ اس نے آتے ہی کہا، چاہو تو پیکنگ کھول کر ہر چیز چیک کر سکتے ہو۔ بموں میں کوئی پن نہیں ہے، یہ پھینکتے ہی پھٹ جائیں گے۔ ہر سرنگ میں سرخ رنگ کی سوئچ پن ہے، گولی جب تک فائر نہ کی جائے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرتی۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے، یہ پیکٹ احتیاط سے گاڑی کی ڈگی میں رکھوا دو۔ میں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، رشید محمد نے لڑکے کی واپسی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری گاڑی کی حفاظت پر مامور میرے آدمی لیور کو نقصان پہنچائے بغیر گاڑی کا ہر تالا کھولنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ چابی کے بغیر بھی یہ پیکٹ ڈگی میں پہنچ جائے گا۔ چائے ختم کر کے ہم دونوں اٹھ گئے۔ وہ ایک تند خو قبائلی نظر آنے کے باوجود بہت مہذب تھا۔ ہمیں چھوڑنے کے لیے زینو تک آیا اور اس وقت تک سرے پر کھڑا رہا جب تک ہم لینڈنگ سے زینو کی دوسری سمت میں نہ گھوم گئے۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر میں نے خاص طور پر قرب و جوار کا جائزہ لیا لیکن وہاں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس پر گاڑی کی نگرانی کرنے کا شبہ کیا جاتا۔ ڈگی کھولی تو اس میں ہمارے خریدے ہوئے سامان کا پیکٹ موجود تھا۔ ڈگی بند کر کے ہم فوراً ہی وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ ہمارا فلیٹ ایک کشادہ احاطے میں بنی ہوئی 3 عمارت میں سے ایک میں واقع تھا۔ وہ تینوں 7 منزلہ عمارات تھیں اور ہر عمارت میں آمد و رفت کے لیے لفٹ موجود تھی۔ وہاں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہر منزل پر صرف 2 فلیٹ تھے جن کے درمیان سرسبز گملوں سے آراستہ وسیع راہداری موجود تھی، ورنہ میں نے اسی شہر میں ایسے مہنگے فلیٹ بھی دیکھے تھے جن کی تنگ اور بے ڈب راہداریوں سے کسی بیمار کا اسٹریچر جنازہ نیچے لے جانا دشوار تھا۔ فلیٹوں کے مکینوں کے لیے احاطے کی دیواروں کے ساتھ پختہ گیراج بنے ہوئے تھے۔ سہراب گوٹ کی خریداری سے فارغ ہونے کے بعد میرا فوراً کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے گاڑی اپنے مخصوص گیراج میں کھڑی کر دی۔ پھر میں نے گاڑی میں موجود ایمونیشن اور ہتھیاروں کے تھیلے سنبھالے۔ سلطان شاہ نے بموں کا پیکٹ اٹھایا اور ہم دونوں اوپر روانہ ہو گئے۔ غزالہ شاید بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ اس نے ڈور بیل بجتے ہی دروازہ کھول دیا۔ یہ کیا لے آئے؟ ہم دونوں کو لدا پھندا دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہتھیاروں کے وہی تھیلے ہیں جو لے کر ہم جہانگیر کی فیکٹری سے نکلے تھے۔ میں نے کہا، ان کا گاڑی میں پڑا رہنا مناسب نہیں تھا اس لیے اوپر لے آئے ہیں، مگر یہ پیکٹ تو اس سامان میں نہیں تھا۔ غزالہ نے سلطان شاہ کے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو اشتباہ آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اسے ہماری تازہ خریداری سمجھ لو، اس پیکٹ سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، یہ سب چیزیں کسی کمرے میں بند کر دو۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی، جہانگیر آیا ہوا ہے، تمہارا انتظار کرتے کرتے ایک بیڈ روم میں سو گیا ہے۔ جہانگیر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں تو ہے نا؟ اس وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ آیا تو ٹھیک تھا لیکن بہت اداس تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے اچانک ہی ایک غیر متعلقہ سوال کر ڈالا، آج کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ سے تمہیں کیا لینا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سچ بات یہ تھی کہ مجھے پے در پہ نازل ہونے والے مصائب کی وجہ سے دن اور تاریخ کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اداسی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ آج کرسمس ہے، لیکن وہ بڑے شہر میں یکو تنہا ہے۔ وہ تھیلے میں ڈال کر ایک سربند بوتل بھی لایا تھا۔ میں نے برف گلاس اور پانی کی بوتل کے ساتھ اسے ایک بیڈ روم میں پہنچا دیا تھا کیونکہ وہ چائے وغیرہ پینے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر پیتا رہا اور اب مدہوش پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے غصیلے لہجے میں کہا، اس کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میری غیر موجودگی میں یہاں بوتل کھولے؟ اسے کچھ نہ کہنا۔ میرے خراب تیور دیکھ کر غزالہ گھبرا گئی۔ اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر میں نے خود ہی اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، ورنہ وہ تو مجھے اپنی بوتل دکھاتے ہوئے بھی جھجک رہا تھا۔ میں اسے سبق ضرور دوں گا، میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے اسٹور روم کے ایک گوشے میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کرسمس کو کبھی نہیں بھول سکے گا۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں جا کر باتھ روم سے ٹھنڈے پانی کی بالٹی بھری اور دوسری خوابگاہ میں جہانگیر کے سر پر پہنچ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر بلیک لیبل کی 1 لیٹر والی 3/4 بوتل میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ گلاس میں بھی تھوڑی سی اسکاچ موجود تھی، شاید
شاید گلاس ختم کرنے سے پہلے ہی جہانگیر پر غنودگی کا حملہ آور ہوئی تھی اور وہ عالم سرور میں بستر پر پہلو کے بل اونگ گیا تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی بے رحمی سے اس کے سر پر الٹ دی۔ اس وقت مجھے بستر یا قالین کے خراب ہونے کی ذرا بھی فکر نہیں رہی تھی، ذہن پر صرف جہانگیر کو سزا دینے کی دھن سوار تھی۔ پانی پڑتے ہی جہانگیر ڈری ڈری اور وحشت زدہ آوازیں نکالتا ہوا بستر سے اٹھتا چلا گیا۔ چند ثانیوں تک وہ گیلے قالین پر کھڑا جرجریاں لے کر بار بار اپنی پلکیں جھپکاتا رہا۔ جب وہ مجھے دیکھنے کے قابل ہوا تو اس کی آنکھوں میں غصہ تیرتا چلا گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ غصے کی زیادتی سے اس کی زبان پر لکنت طاری ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس طرح میرا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ میں آئندہ تمہارے گھر پر پیشاب بھی نہیں کروں گا۔ نہ کرنا، یہ احتیاط حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہوگی۔ میں نے خالی بالٹی ایک طرف ڈال کے پرسکون لہجے میں کہا، میں آدھے گھنٹے سے تمہیں جھنجھوڑ کر جگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر تمہارے ذہن پر بس سلمہ سوار تھی۔ نشے میں بھی تم اس سے خوفزدہ رہتے ہو۔ جہانگیر نے میری بات کاٹ کے تیش کے عالم میں سلمہ کو ایک موٹی سی گالی دی اور بولا، میں اس کا دیا کھاتا ہوں اور نہ اس سے ڈرتا ہوں۔ میں اسے ایک طلاق دے کر آیا ہوں، اب بھی اس کا دماغ درست نہ ہوا تو میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ وہ بچے پر ناز کرتی ہے، میں اسے بھی چھوڑ دوں گا۔ سلمہ پر اتنا ہی غصہ تھا تو تم نے اسے ایک ساتھ 3 طلاقیں کیوں نہیں دے دی؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاتھوں ہاتھ تم دونوں کے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ میں نے سوچا کہ اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ وہ سٹپٹا کے بولا، تم جھوٹے ہو۔ میں اس پر برس پڑا۔ غصے میں آدمی سوچنے سمجھنے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں اس کو موقع دینے کا خیال کیسے آ گیا؟ تم اس کے سامنے اداکاری کرتے ہو، تمہیں اس پر غصہ نہیں آتا۔ دراصل تم اس کو اپنی دھونس میں لینا چاہتے ہو۔ میں ابھی فون کر کے اسے بلاتا ہوں، وہ تمہارے گلے میں رسی باندھ کر تم کو یہاں سے لے جائے گی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ وہ سر جھکا کے خفت امیز انداز میں بولا، تمہارے گرجنے کے نتیجے میں میرے کپڑے مزید گیلے ہو گئے ہیں۔ میں باتھ روم میں جا کر کپڑے بدلنا چاہتا ہوں۔ مرو۔ میں نے باتھ روم کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا، کپڑے میں ابھی دے دیتا ہوں۔ وہ کچھ بولے بغیر باتھ روم میں غائب ہو گیا۔ میں بے ساختہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے عملی اور زبانی طور پر اس کی خاصی درگت بنائی تھی۔ غنیمت تھا کہ اس وقت غزالہ اور سلطان شاہ میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ جہانگیر کو پھیلنے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں اسے نیا لباس دے کر ڈرائنگ روم میں لوٹا تو غزالہ اپنی ہنسی ضبط کیے میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ملامت امیز لہجے میں بولنے لگی، وہ آپ سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے، مگر آپ بہت بے رحمی سے اس کی مٹی پلید کرتے رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت بھڑک گیا تو آپ اس کی جوابی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ خود بتا چکے ہیں کہ اس کے گھر میں سلمہ کئی بار تنہائی میں آپ کی ساکی گیری کرتی رہی ہے اور جہانگیر نے کبھی اس بے تکلفی کا برا نہیں منایا۔ اگر اس نے یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی سی پی لی تو آپ کو اس قدر مشتعل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں، آپ کا گہرا دوست ہے۔ میں نے دم کرنے کے انداز میں اپنے گریبان میں پھونک ماری اور احتجاجیہ انداز میں اختیار کر کے کہا، واز اچھا تھا، میں اس سے متاثر ہوا ہوں۔ اب میں جہانگیر کے ساتھ اپنی بدسلوکی کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ وہ کرسمس کے موقع پر تنہائی کے کربناک احساس سے چھٹکارا پا سکے۔ نہیں، آپ اس کے ساتھ شراب نوشی نہیں کریں گے۔ میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ آپ چاہیں تو اس بری عادت کو ترک کر سکتے ہیں۔ آپ کو شراب پیے آج 5واں دن ہے، اس نے سختی سے کہا۔ شراب نوشی کے سوا دنیا کی کوئی چیز جہانگیر کو خوش نہیں کر سکتی ہے۔ میں آپ دونوں میں کوئی کرسچن ہے، نہ کرسمس پر شراب نوشی لازمی ہے۔ میں التجا کرتی ہوں کہ چند روز اور اپنی طبیعت پر جبر کر لیں، پھر یہ عادت خود ہی چھوٹ جائے گی۔ پھر مجھے جہانگیر کی دل آزاری کرنی پڑے گی۔ میں نے مایوسی سے کہا، بیوی کے ڈسے ہوئے شوہر کو صرف اور صرف شراب میں پناہ ملتی ہے۔ وہ دلیر ہو کر اپنی بیوی کو دل بھر کر غائبانہ گالیاں دیتا ہے، دوستوں کی اس کی بدماشیوں کے قصے سناتا ہے اور اپنی ساری بڑاس نکال لیتا ہے، اور نشہ اترتے ہی دم ہلاتا ہوا دوبارہ اپنی بیوی کے قدموں میں جا بیٹھتا ہے۔ غزالہ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب میں مزید اصرار نہیں کروں گی، آپ جہانگیر کی دلجوئی کریں۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ اس علاقے کے بازار کا جائزہ لینے جا رہی ہوں، واپسی پر تلی ہوئی مچھلی لے کر آؤں گی۔ میرے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے صوفے کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں موند لیں اور وہ دونوں باہر جانے کی ہنگامی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جہانگیر نہا دھو کر نئے لباس میں واپس لوٹا تو تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ غزالہ نے ویرا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پھر کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ اس نے آتے ہی تائید طلب لہجے میں یوں کہا جیسے اس سے پہلے کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہی نہ ہو، بس اغوا ہو گئی ہے۔ میں نے اسے آنکھ مار کے سرسری لہجے میں کہا، بیوی سے جھگڑے کے بعد متبادل کے طور پر تمہارے ذہن میں اسی کا نام آیا ہوگا۔ لا حول ولا قوت، تمہاری ذہنیت پست اور گندی ہو گئی ہے۔ وہ منہ بنا کے بولا، میں نے کبھی بھی اس
پر ڈورے ڈالنے کی کوشش نہیں کی. تمہاری سابقہ محبوبہ سمجھ کر اس کا احترام کرتا رہا ہوں. سابقہ محبوبہ نہیں، بلیک کوئین کہو. میں نے اس کی بات کاٹ کے تن سے کہا. بلیک کوئین کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے مان ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور تم تو شاید کانپنے ہی لگتے تھے. کھلی چھوٹ دے کر دیکھو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کس سے کانپتا ہے. چھوٹ کس بات کی؟ تمہاری رسی تو ہمیشہ سے کھلی ہوئی ہے. پھر شکوہ نہ کرنا کہ میں نے تمہاری لائن کاٹ دی ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. فی الحال تو اس کی بازیابی کی فکر ذہن پر سوار ہے. ذرا اندر سے بوتل تو اٹھا لاؤ. سنا ہے کہ آج کرسمس ہے اور بالکل ہی سوکھا گزر رہا ہے. تو کیا تمہیں یاد نہیں تھا کہ آج کرسمس ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا. 6 دن سے بعد نئے سال کی پہلی رات آنے والی ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ٹکٹ لے کر بینکاک یا منیلا کی طرف نکل جاؤں. شادی کے بعد آدمی بہت کچھ بولنے لگتا ہے. میں تمہاری طرح ڈھیٹ نہیں ہوں کہ مصائب میں مبتلا ہونے کے باوجود مطلب کی باتیں اور تاریخیں یاد رکھ سکوں. یار ہم اسی لیے تو جیتے ہیں. وہ بے تکلفی سے بولا. زندگی میں یہ ذرا سی گرمی اور رنگینی بھی نہ ہو تو پھر کسی قبرستان میں بستر لگا لینے میں کیا حرج ہے؟ آدمی وہیں لیٹ کر دن رات اللہ اللہ کرے، اپنی آخرت کو یاد کرتا رہے اور ایک دن چپکے سے مر جائے. لعنتی آدمی، توبہ کرو. میں نے آنکھیں نکال کے کہا. یہ تم کیا بک رہے ہو؟ رنگ رلیاں مناؤ گے یا پھر قبرستان میں بستر لگا لو گے؟ درمیان کا راستہ کبھی نہیں ڈھونڈو گے؟ اس نے میرا مضاحکہ اڑانے والے انداز میں اپنے داہنے ہاتھ سے دونوں کانوں کو چھوا، رخساروں کو انگلیاں لگائیں اور پھر باچھیں پھیلا کے داد طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا. میں بن نہ کر اٹھا اور پانی میں شرابور خوابگاہ سے ایک لیبل کی بوتل وغیرہ لے آیا. میرے موڈ کا اندازہ لگاتے ہی وہ کھل اٹھا اور پھرتی سے اپنا گلاس بھی لے آیا. گلاس میں بچی ہوئی شراب اس نے راستے میں ہی اپنے معدے میں انڈیل لی تھی. کئی دن کے وقفے کے بعد میں نے اسکاچ کا پہلا گھونٹ لیا تو حالک میں تلخی گلنے کے ساتھ ہی مجھے پھریریاں سی آ گئیں اور میں نے اپنے دل و دماغ کو کچھ دیر کے لیے بالکل آزاد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. میرے لب و لہجے میں نرمی آتے ہی جہانگیر نے اپنی درد بھری داستان چھیڑ دی. ازدواجی زندگی میں سارے مسائل اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے تھے. اپنی عام زندگی میں وہ شی کا وفادار تھا، اس لیے اپنی ہر بات کو اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا تھا. کوئی خفیہ فون آتا تو بیوی کو باہر بھیج کر کافی دیر تک کمرہ بند کیے باتوں میں مصروف رہتا. بیوی کے دل میں شکوک و شبہات اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے وہی حرکتیں کیا کم تھیں کہ اس کی ذاتی دلچسپیاں سونے پر سہاگا بننے لگیں. بیوی دفتر فون کرتی تو نرم و نازک نسوانی آوازوں سے گزر کر جہانگیر سے رابطہ ہوتا. وہ وقت سے گھر لوٹنے کی بجائے زیادہ وقت دفتر ہی میں بسر کرتا اور سلمہ جب بھی اس کی خبر گیری کے لیے فون کرتی تو کوئی نہ کوئی لڑکی فون اٹھاتی. دن بہ دن سلمہ کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہوتا چلا گیا کہ اس کا شوہر اسے نظر انداز کر کے دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے کی روش پر چل پڑا ہے. اس خیال کو اس تلخ حقیقت نے بھی تقویت دی کہ شادی کے ابتدائی سالوں میں ہر علاج اور جتن کے باوجود سلمہ کے ماں بننے کے آثار پیدا نہیں ہو سکے تھے. وہ دونوں اپنی اپنی انا کے حصار میں محصور رہے. سلمہ نے جہانگیر کی اصلاح کی کوشش کی، نہ جہانگیر نے اپنی بیوی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی سنجیدہ کوشش کی. گاڑی یوں ہی چلتی رہی. ان کے درمیان ذہنی فاصلے بڑھتے چلے گئے. سلمہ نے اپنے شوہر کی سرد مہری سے دل برداشتہ ہو کر میری ذات میں پناہ ڈھونڈنے کی لا حاصل کوشش کی. میں اس کی بے راربی کے طاقتور محرکات سے پوری طرح واقف تھا، اسی لیے اپنا دامن بچاتا رہا. مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میری ذات سے مایوس ہونے کے بعد سلمہ نے کسی اور در پر دستک دی تھی یا تقدیر پر شاکر ہو کر بیٹھ گئی تھی. ان دونوں کے مابین وہ اختلاف اور تناؤ اس حد تک بڑھا کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی ان کے خانگی جھگڑوں میں کمی نہیں آئی. اسی رجحان کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر اس وقت میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور رات وہیں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا. اپنی بیوی کو پہلی طلاق کا بھیانک کوڑا رسید کرنے کے بعد وہ چند روز تک اسے تنہائی کے عذاب میں مبتلا رکھنے کا خواہاں تھا. میرے پاس اسے لوٹانے کا کوئی جواز نہیں تھا. میں ایک طویل عرصے تک اس کے فلیٹ میں رہتا رہا تھا. اگر وہ چند روز کے لیے میرے گھر میں رہنا چاہ رہا تھا تو میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا. تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مخدوش حالات کی وجہ سے تمہیں فلیٹ تک ہی محدود رہنا پڑے گا. باہر نکلے تو تم پہچانے جا سکتے ہو. اس وقت ہم یہ ٹھکانہ کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ تم جب بھی جاؤ اپنی ایک کارڈ ساتھ لیتے جانا. ہم زیادہ دیر تک اس قیمتی گاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتے. مجھے باہر جانا ہوگا، اس نے کہا. انشورنس کلیم کے کاغذات داخل ہونے ضروری ہیں. وہ فائلیں تمہارے پاس ہیں. دعا کرو کہ یہ کام کل ہی مکمل ہو جائے، پھر میں یہیں بند ہو کر بیٹھ جاؤں گا. رہی اکارڈ کی بات تو وہ تم ہی رکھو. یہ گاڑی بلٹ پروف ہے، برے وقت تمہارے کام آئے گی. مجھے معلوم ہے، لیکن ہم مستقل طور پر ایک ہی گاڑی استعمال کرتے رہے تو اپنے دشمنوں کی نظروں میں آ جائیں گے. موجودہ حالات میں میرے لیے ٹیکسی یا کرائے کی گاڑی کا استعمال بہتر رہے گا.
اس نے میری دلیل مان لی۔ میں نے فوراً ہی ایکارڈ کی چابی اس کے حوالے کر دی، پھر سلمہ کی تجوری سے برآمد ہونے والے کاغذات، زیورات اور نقدی پر مشتمل پوٹلی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ فوراً ہی مختلف فائلوں کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ 10 بجے سے پہلے غزالہ لوٹ آئی۔ ہم چاروں ایک ساتھ بیٹھ کر مچھلی کے تلے ہوئے پارچوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں گھر پر موجود نہیں ہوں، جہانگیر ادھر نہیں آیا، فون تم ہی دیکھ لو، میں نے سلطان شاہ سے کہا، اور اس نے ہاتھ صاف کر کے ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت میری چھٹی اس کی کارکردگی قابل رشک رہی تھی، کیونکہ دوسری طرف سے سلمہ بول رہی تھی۔ سلطان شاہ کے ہمدردانہ لب و لہجے اور جوابات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سلمہ اپنے شوہر کی گمشدگی پر سخت تشویش میں مبتلا تھی۔ وہ فون پر کافی دیر تک بولتی رہی۔ سلطان شاہ بیزاری کے عالم میں بس ہوں ہاں کرتا رہا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنی دانست میں انکشاف کیا کہ جہانگیر اپنی بیوی کو طلاق دے کر آیا تھا۔ سلمہ کو ڈر تھا کہ مایوسی کے عالم میں کہیں اس نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ جہانگیر نے وہ رپورٹ سن کر ایک جاندار قہقہہ لگایا اور کہا، ابھی میں نے اسے پوری نہیں ادھوری طلاق دی ہے۔ جس دن اس چڑیل سے پیچھا چھوٹے گا میں زبردست جشن مناؤں گا، پتہ نہیں اسے کس طرح یہ خوش فہمی ہے کہ میں محض ادھوری طلاق کے بعد خودکشی کر سکتا ہوں۔ غزالہ کو اس قصے کے سر پیر کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ جہانگیر کو ملامت کرنے لگی، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسے بدترین اذیت میں مبتلا کر کے خود یہاں موج کر رہے ہو۔ اگر تم اپنی بیوی سے اسی قدر عاجز ہو تو اسے سسکانے کی بجائے ایک بار مار ہی کیوں نہیں دیتے؟ جہانگیر غزالہ کا بہت زیادہ لحاظ کرتا تھا، وہ اس کے سامنے اپنی مدافعت میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، اور غزالہ اسے ڈانٹتے پھٹکارنے کے بعد گیلے بستر کی دیکھ بھال کے لیے چلی گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہانگیر کم از کم وہ رات اسی فلیٹ میں بسر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سرور کی لہر گہری ہونے کے ساتھ ساتھ جہانگیر کی ذہنی کیفیات بدلتی جا رہی تھی۔ وہ سلمہ سے پوری طرح متنفر نہیں تھا، اس کی بعض باتوں اور اداؤں کا گرویدہ بھی تھا۔ جب بوتل اپنے انجام کو پہنچنے لگی اور جہانگیر کے لیے بولنا دشوار ہو گیا تو میرے ایما پر سلطان شاہ نے اسے سہارا دے کر اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں اسے بھی سونا تھا، کیونکہ غزالہ پوری کوششوں کے باوجود گیلی خوابگاہ کو قابل استعمال بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ جہانگیر کی رخصتی سے پہلے غزالہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا، میرا ذہن ایلن کے ٹھکانے پر پہنچنے کے مختلف امکانات میں الجھا ہوا تھا۔ اندھیرا اسی وقت سازگار رہتا ہے جب اپنا گھر مضبوط ہو۔ سلطان شاہ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بڑی متانت سے کہا، اندھیرے میں برابر کی لڑائی ہوتی ہے، ہم لڑنے نہیں ان لوگوں کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں، اس لیے دن کا اجالا بہتر رہے گا، ہر چیز صاف اور سامنے نظر آتی رہے گی، دل میں یہ خوف بھی نہیں رہے گا کہ اندھیرے میں کوئی چھپ کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر ہم صبح چلیں گے۔ میں نے اس کے مشورے کی معقولیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف ویرا کی بازیابی نہیں بلکہ ایلن کی سرکوبی بھی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے تو تمہیں انہی خطوط پر کام کرنا ہوگا۔ یہ سب درست ہے، مگر ایک بات رہ رہ کر میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر وہ لوگ ہمارے دامن میں نہ آئے، انہوں نے میرے دعوے کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہم دونوں کے جسموں کو چھلنی بھی کر سکتے ہیں۔ تمہیں خود بھی اندازہ ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے افسردگی سے کہا، موت برحق ہے، مجھے مرنے کا نہیں، اس بات کا قلق رہے گا کہ ہم ویرا کے لیے مارے جائیں گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، تم پھر بہک رہے ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ویرا کی بازیابی کے علاوہ ایلن کو جہنم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ویرا کو نہیں ماریں گے، اسے زندہ رکھ کر اپنے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، اور ویرا جلد یا بدیر ان کے چنگل سے نکل بھاگنے کا موقع نکال لے گی۔ مجھے اس کی بہت زیادہ فکر نہیں ہے، وہ ہر قسم کا تشدد سہ سکتی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ اب ایلن کو مزید پیش قدمی کی بجائے پسپائی اور مدافعت پر مجبور کیا جائے۔ اسے یہیں لگام نہ دی گئی تو وہ کسی بھیانک افرید کی طرح ہمارے اعصاب پر سوار ہو کر رہ جائے گا۔ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، سوچنے سے حقائق نہیں بدلتے۔ اس کھیل میں اصل رول میرا ہوگا، تم ریوالور اور بیم گن سے لیس رہ کر میری مدد کرو گے۔ فکر مت کرو، پورا کھیل سمجھ لینے کے بعد میں تمہاری توقعات پر پورا اتروں گا۔ ہم بہت دیر تک دھیمی آوازوں میں اپنے منصوبے کی جزیات طے کرتے رہے۔ پھر سلطان شاہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں جہانگیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں بھی ڈرائنگ روم کی تمام روشنیاں گل کر کے اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا جہاں غزالہ میرے انتظار میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ وہ رات کسی قابل ذکر واقعے کے بغیر گزر گئی۔ اگلی صبح ہم تینوں بیدار ہو کر ناشتے سے فارغ بھی ہو گئے، لیکن جہانگیر گہری نیند سوتا رہا۔ جب میں نے سلطان شاہ کے ساتھ
ساتھ مل کر ہتھیاروں کے تھیلے اور بموں وغیرہ کے پیکٹ کو چھیڑا تو غزالہ ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی۔ میں نے اپنے پروگرام کو اس سے خفیہ رکھنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، لیکن میں یہ بات فراموش کر بیٹھا تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایسی رازداری ممکن نہیں تھی۔ اس کے اصرار پر مجھے اس کو بھی اعتماد میں لینا پڑا۔ وہ حیرت اور بے اعتباری سے میری باتیں سنتی رہی اور میرے خاموش ہوتے ہی اس نے متعدد اعتراضات جڑ دیے۔ اس کی دانست میں میرا منصوبہ بہت کمزور اور ناقابل عمل تھا، جس کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی کی صورت میں برآمد ہونا تھا۔ میں نے اس کے ہر اعتراض کا جواب دینا چاہا، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ مجبور ہو کر میں نے اسے اس کی مہم کا حوالہ دیا۔ وہ ویرا کے ساتھ جو کچھ کرنے گئی تھی مجھے اس پر شبہ تھا، لیکن وہ دونوں میرے تمام تر اندیشوں کے باوجود اپنی ضد پر اڑی رہیں اور مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ بعد میں تمام واقعات ان کے سوچے ہوئے انداز میں رونما ہوتے چلے گئے اور وہ نہایت کامیابی سے نارمن اور لوسی کو موت کے گھاٹ اتار کر واپس لوٹ آئیں۔ غزالہ کے پاس ایک جواب تیار تھا۔ وہ بولی، ہم نے سب کچھ سوچ سمجھ لیا تھا، مہم کامیاب ہوتی یا ناکام ہماری واپسی ہر شک و شبے سے بالا تر تھی۔ اگر زیادہ خطرات نظر آتے تو ہم نے خاموشی سے واپس لوٹ آنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ آپ کا معاملہ بہت خوفناک ہے۔ ایک بار ان لوگوں کا سامنا کرنے کے بعد بازی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور آپ دونوں کی زندگی کا انحصار ان لوگوں کے رد عمل پر رہ جائے گا۔ اس پلان میں دو کامیابی اور ناکامی نہیں، زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ناکامی کی صورت میں آپ دونوں کو کوئی بھی دردناک موت سے نہیں بچا سکے گا۔ میں وہاں کارڈیو الیکٹرانک سوئچ سے بات شروع کروں گا، وہ مجھے شوٹ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر بعد تم دیکھنا کہ میرے سینے پر کیا خطرناک گیٹ اپ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اتنی ہی جدید چیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیسرے درجے کے ان بدماشوں نے اس کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو۔ وہ آپ کو پہچانتے ہی باڑ پر رکھ لیں گے۔ آخر آپ ویرا کے لیے اپنی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ ویرا سے زیادہ ہمارا اور ایلن کا مسئلہ ہے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ ہم پر چھاتا جا رہا ہے۔ میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اسے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے کم تر نہیں ہیں اور وقت آنے پر اس کے جبڑے چیر سکتے ہیں۔ وہ بحث کافی طول پکڑ گئی۔ میرا ارادہ پکا تھا۔ غزالہ اس میں تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس نے یہ شرط بھی عائد کرنے کی کوشش کی کہ سلطان شاہ کی بجائے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ وہ اس نازک موڑ پر میرے ساتھ رہ کر ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا عہد پورا کر سکے، لیکن میں نے اس کا وہ مطالبہ بھی تسلیم نہیں کیا۔ جسے اپنی کامیابی کا پورا یقین نہ ہو وہ لڑنے سے پہلے ہی آدھی جنگ ہار چکا ہوتا ہے اور پھر کٹھن مرحلہ آنے پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ ایک طویل مباحثے کے بعد غزالہ کو میرے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ میں دیگر ساز و سامان لے آیا تھا، مگر میرے پاس کارڈیو الیکٹرانک سوئچ کا کوئی متبادل موجود نہیں تھا۔ میں نے گھر میں موجود اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا اور میری نظر انتخاب ایک وال کلاک پر مرکوز ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ کلاک کے خوبصورت ڈائل اور فریم کے پیچھے صرف ایک ڈبیا لگی ہوئی ہوتی ہے جو لمبی لمبی خوبصورت سوئیوں کو متحرک رکھتی ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم کے وال کلاک سے اس کی مشین الگ کی اور اس میں لگے ہوئے بیٹری سیل سمیت اپنے سینے پر اس طرح باندھ لی کہ گریبان کا صرف ایک بٹن کھولنے پر بھی نظر آ سکے۔ اس مارکے میں ہمیں بہت زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تھیلے میں سے 4.5 کے 2 محیب پستول اور ان کے بھرے ہوئے 6 فاضل میگزین نکال لیے جو آڑے وقت میں کام آ سکتے تھے۔ پھر پیکٹ میں رکھے ہوئے دستی بموں اور چیدہ بارودی سرنگوں کا جائزہ لے کر انہیں احتیاط سے ایک خالی تھیلے میں منتقل کر لیا۔ بیم گن پہلے ہی سلطان شاہ کی تحویل میں تھی۔ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد میں نے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے کینوس کے ایک تھیلے میں کچھ وزنی اور غیر ضروری چیزیں جمانے کے بعد ان پر 2 دستی بم رکھ دیے۔ یہ فالتو سامان کیوں لے جا رہے ہیں؟ غزالہ میری تیاریوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کینوس کے تھیلے پر معترض ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ دودھ کے پیکٹ اور چاول کی تھیلیاں کس کام آئیں گی؟ یہ ان لوگوں کے لیے ایک تباہ کن بارودی تھیلا ہوگا جو میرے سینے پر بندھے ہوئے کارڈیو الیکٹرانک سوئچ کے ذریعے پھٹ کر 1 میل کے دائرے میں زندگی کا نام و نشان مٹا دے گا۔ میں نے آسودہ سی ہنسی کے ساتھ اسے آگاہ کیا، اس میں دستی بم صرف اس لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ بارود تلاش کرنے والا کوئی آلہ استعمال کریں تو وہ تھیلے کی بھی نشاندہی کرے۔ کوئی بھی منصوبہ بناتے ہوئے ایسی جزیات کا لازمی خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ ہماری تیاریاں آخری مراحل میں تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ غزالہ نے دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے صرف 2 یا 3 فکرے ادا کیے اور دوسری طرف کی بات سننے کے بعد بے دلی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ شاید دوسری طرف سے کال کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ اول خان کا فون تھا۔ اس نے میرے کسی استفسار سے پہلے بتایا بدرو ڈاکو چند منٹ پہلے فیروز آباد پولیس اسٹیشن کے پیچھے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ خوشخبری ہی نہیں
نہیں شگون بھی ہے، بدرو کی موت ایلن کا حوصلہ پست کر دے گی۔ وہ اسی علاقے میں مارا گیا ہے جہاں ایلن اپنے حواریوں کے ساتھ پناہ گزین ہے۔ حیرت ہے کہ اول خان نے اتنی صورت سے اس کا سراغ لگا لیا اور سلطان شاہ بولا، یہ کام ایس ٹی ایف کے کسی کارندے نے نہیں کیا بلکہ اقرائے کے آدمی نے کیا ہوگا۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کے گہرے روابط ہوتے ہیں، اس نے رقم کے لالچ میں آسانی سے سراغ لگا لیا ہوگا کہ بدرو کس کے لیے کام کر رہا ہے اور شہر کے کس علاقے میں۔ ایلن کے خلاف بھی ایسے ہی لوگوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ غزالہ جلدی سے بولی، اس بارے میں اول خان سے میری بات ہو چکی ہے، یہ لوگ غیر ملکیوں کے پیچیدہ معاملات سے دور رہتے ہیں۔ بدرو کے قتل کو آسانی سے آپس کی کسی رنجش کا رنگ دے کر دبا دیا جائے گا اور قاتل کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اس سے زیادہ پر خطر کام نہیں کرتے۔ ہم 11 بجے کے قریب فلیٹ سے روانہ ہوئے تو جہانگیر بدستور سویا ہوا تھا۔ ہمیں رخصت کرتے ہوئے غزالہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں الوداع کہنے کے لیے فلیٹ کے دروازے پر آئی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی۔ میں تیزی کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ایکارڈ کی چابی فلیٹ پر ہی چھوڑ دی تھی۔ اس مہم میں استعمال کی صورت میں نہ صرف ایکارڈ ان کی نظروں میں آ جاتی بلکہ وہ نمبروں کے سہارے جہانگیر کے لیے دوسری دشواریاں بھی کھڑی کر سکتے تھے۔ نیچے پہنچ کر ہم نے اپنی منزل و مقصود کے لیے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں روانہ ہو گئے۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ میرا فیصلہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جرأت مندانہ تھا اور ناکامی کی صورت میں ہمیں بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس احساس نے میرے ساتھ ہی سلطان شاہ کو بھی فکر مند کیا ہوا تھا۔ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی سوچوں میں کھوئے ہوئے بیٹھے تھے۔ سلطان شاہ نے ایلن کی کمیگا کا اتنا سراغ لگا لیا تھا کہ وہ کس قطار میں واقع تھی۔ میرا خیال تھا کہ کتے اور اس کے رکھوالے کی موت کے حوالے سے اس مکان کا سراغ لگانا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ ٹیکسی تیزی کے ساتھ شہر کی مصروف سڑکوں پر اپنا سفر طے کرتی رہی اور پھر ہم نرسری سے آگے اپنے مطلوبہ علاقے میں پہنچ گئے۔ سلطان شاہ نے مطلوبہ مقام سے ذرا پہلے ہی ٹیکسی رکوائی تھی۔ ٹیکسی کو فارغ کر کے سلطان شاہ نے وزنی تھیلا سنبھال لیا اور ہم دونوں آگے چل پڑے۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کوئی پیچیدہ طریقہ کار اختیار کرنے کے بجائے براہ راست ایلن کے مکان پر دستک دے کر اپنا مدعا ظاہر کرتے ہوئے اس کے آدمیوں کو متوقع تباہی کن اقدامات سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ ہم چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ سلطان شاہ کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ فکر مندانہ نگاہوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریشانی کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے بھی اس کا سبب جان بھانپ لیا۔ آگے ایک گلی کے سرے پر لوگوں کی خاصی تعداد جمع تھی۔ کیا ایلن اسی گلی کے کسی مکان میں رہ رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، یہ 38واں اور 39واں قطار کی درمیانی گلی ہے۔ پتہ نہیں یہاں اتنی بھیڑ کیوں جمع ہے۔ اس علاقے میں عام طور پر اتنی بھیڑ باڑ نہیں ہو رہتی۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں راہگیروں سے معلوم ہو گیا کہ وہاں بھیڑ بلا سبب جمع نہیں تھی۔ گلی کے کسی مکان میں تھوڑی دیر قبل خاصی دھواں دار فائرنگ ہوئی تھی جس سے پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی تھی۔ علاقے میں پولیس کی آمد کے بعد وہاں متجسس افراد کی بھیڑ لگنی شروع ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔